السلام علیکم جی، آج میری آپ لوگوں سے چوتھی ملاقات ہے۔ امید ہے کہ میری پہلی ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنے گزرے ہوئے ماضی پہ جو میں روشنی ڈال رہا ہوں اس میں تھوڑا سا حال بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اگر آنے والے دنوں کی بات بھی شامل ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ روٹین کی باتیں تو سارے سنتے رہتے ہیں۔ ڈی سی آفس میں جاب جاری رہی میری۔ والد صاحب نے اسکوٹر لیا ہوا تھا، وہ چلانے کے لیے مجھ کو بھی مل جاتا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑی خوبصورت گھوڑی رکھی ہوتی تھی، کیونکہ جب وہ ٹور پہ جاتے تھے، نائب تحصیلدار تھے وہ، ماشاء اللہ، اللہ جنت نصیب کرے، تو اس کے لیے انہوں نے گھوڑی رکھی ہوئی تھی۔ پرانے وقتوں میں آمد و رفت کا بہترین ذریعہ وہی تھا۔ خیر، جب میری پروموشن ہو گئی ایز اے پی اے تو میں نے بھی جیسے تیسے کر کے سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لے لی۔ اس وقت جاپان اسمبل موٹر سائیکل نئی تو کوئی 10,000 کی تھی، اور سیکنڈ ہینڈ میرا جو میں نے لی وہ تقریباً 6,500 کی تھی، کوئی 4 سال چلی ہوئی تھی۔ اس طرح جو پہلے سائیکل لی ہوئی تھی آنے جانے کے لیے، اس کی جگہ موٹر سائیکل نے لے لی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائمری اسکول جب ہم جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے۔ جب ہم مسلم ہائی اسکول میں پہنچے 6ٹھی کلاس میں، اس وقت انگلش بھی 6ٹھی سے شروع ہوتی تھی۔ پہلے ٹاٹ کا دور تھا، ٹاٹوں پہ پڑھا ہوا ہوں میں، تو مسلم اسکول چلے گئے، وہاں بھی ہم لوگ پیدل جاتے تھے۔ وہ اردو بازار کے پاس قلعے کے نیچے تھا، اور جو سیالکوٹ کی سبزی فروٹ منڈی ہے وہ قلعے کے نیچے ہوتی تھی اس وقت۔ اس کے بعد جب ہم لوگ کالج میں گئے، اسلامیہ کالج، تو وہاں بھی اتفاق سے فرسٹ ایئر میں ہم لوگ پیدل ہی جاتے رہے، اور سیکنڈ ایئر میں بھی ہاں کبھی کوئی دوست مل گیا تو اس کی سائیکل پہ بیٹھ گئے، وگرنہ ادھر سے سیدھا سیالکوٹ میں اگر آپ واقف ہوں تو ادھر ریلوے لائن گزرتی ہے شہر کے درمیان میں سے، اس پٹری پہ چڑھ کے سیدھے وہ آگے، آج کل وہ سینما تو ختم ہو گیا ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ریکس سینما ہوتا تھا، تو ریکس سینما کے سامنے سے جو پھاٹک ہے وہاں پہ جا کے یہ ریلوے لائن نکلتی تھی، اور اس کے ساتھ ہمارا جناح اسلامیہ کالج تھا۔ یہ وہی ریلوے لائن ہے جو ناروال کی طرف جاتی ہے، اور اس سے ایک بغلی بھی تھی جو 1947 سے پہلے پٹری بچھی ہوئی تھی، جو ریلوے لائن جموں کو جایا کرتی تھی۔ خیر، اب میرا آنا جانا موٹر سائیکل پہ ہو گیا، کافی آسانی ہو گئی، تو لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ والدہ صاحبہ، والد صاحب، سب بہن بھائی خوش تھے کہ جاب مل گئی ہے۔ اس سے یہ تھا کہ سب سے چھوٹی بہن کو میں کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا، باقی 1-2 فوٹو بنوا لی، ایک پینٹ شرٹ سلوا لی، اور بس۔ وہ بیچاری 460 روپے تھے، اس نے کتنا کام کرنا تھا، بہت کم تنخواہ تھی۔ ہاں، جب ٹی اے ڈی ایم ملتا تھا تو پھر گھر والوں کی خدمت ہوتی تھی۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میرے بڑے بھائی جان حاجی سرفراز صاحب نشائی قادری، ان کو والد صاحب نے ہالینڈ بھیجا۔ آپ یقین کریں گے کہ اس وقت ہالینڈ جانے کے لیے صرف 2,000 روپیہ کافی تھا۔ اس سے پہلے چونکہ میرے چچا وہ بھی جا چکے تھے، اور ایک ماموں بھی جا چکے تھے۔ یہ لوگ افغانستان
کے راستے جاتے تھے افغانستان کا ویزا آرام سے مل جاتا تھا، ترکی کا ویزا بھی مل جاتا تھا اسلام آباد سے، تو وہاں سے ویزا لے کے یہ افغانستان بائی روڈ جاتے تھے، وہاں سے آریانہ ایئر لائن چلتی تھی، اس پہ بیٹھ کے یہ لوگ ترکی جاتے تھے، ترکی سے پھر انٹرنیشنل ٹرین چلتی تھی، اور اگر یہ بچ بچا کے پہنچ جاتے تو پھر یہ ہالینڈ یا جرمنی میں جا کے اتر جاتے۔ اسی طرح میرے بڑے بھائی جان بھی گئے، اور 1974 میں اس وقت ورلڈ کپ فٹ بال کا ہوا تھا، اور شاید اس میں ہالینڈ کی ٹیم جیتی تھی، تو چونکہ ملک میں جشن کا سما تھا اور اس وقت بارڈر پہ اتنا سخت کنٹرول بھی نہیں ہوتا تھا، خیر یہ ہالینڈ میں انٹر ہو گئے، وہاں جا کے ان کو جیسے تیسے جاب بھی مل گئی، جاب ساری محنت مشقت والی ہوتی تھی، چچا ہمارے وہیں تھے، ان سے ان کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کام شروع کر دیا، اور وہاں سے اب انہوں نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ 2000 لے کے گئے تھے، بتانے لگے 1000 خرچ ہوا ہے، 1000 بچ گیا ہے، وہ کبھی آنے جانے کا اتفاق ہوا تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ 1000 میں بندہ ہالینڈ پہنچ گیا۔ خیر والد صاحب نے دیکھا کہ میرا بڑا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، جانے سے پہلے انہوں نے نصیحت کی، بیٹے دیکھو نشہ کوئی نہیں کرنا، شادی اگر بڑی ضرورت پڑی تو وہاں کر لینا، یہ میری طرف سے نصیحت ہے، اور انہوں نے اسی پہ عمل کیا۔ خیر 2-3 سال بعد امیگریشنیں کھلی اور ان کو وہاں پہ کارڈز وغیرہ مل گئے۔ نشہ تو دور کی بات، یہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم 8 بھائی ہیں، لیکن ہم میں سے سگریٹ بھی کوئی نہیں پیتا، کبھی ہم نے انڈیا کی فلم اور ڈرامے اکٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھے۔ خیر والد صاحب کو باہر سے پیسے آنے شروع ہو گئے، اب انہوں نے سوچا کہ ان دا مین ٹائم ان کی ٹرانسفر لاہور ہو چکی تھی، اور وہاں پہ زمینوں کی بڑی پرابلم تھی، بتاتے تھے ایک پلاٹ 2-3 بار فروخت ہو چکا ہے، تو بہت زیادہ وہاں پہ ڈسکریپنسیز ہیں، امبیزلمنٹس ہیں، تو کیونکہ سروس کے جاب کے آخری دنوں میں تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو میں اب ریزائن کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے بڑے بیٹے کے پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری سن لیا۔ ساری عمر انہوں نے سادگی میں گزاری، حالانکہ تحصیلدار پٹواریوں کے کئی پلاٹ آدھے گاؤں تھے، لیکن انہوں نے صرف قناعت پسندی اختیار کی، اور ان کی سوائے ذاتی مکان کے جو والدین کی طرف سے تھا، ان کی کوئی پراپرٹی کوئی پلاٹ نہیں تھا۔ خیر اب مجھے اس درمیان میں مجھے شوق ہوا، میں نے کہا یہاں ڈی سی آفس میں کام کر کے، چونکہ سارے مجھے کہتے بھی ہیں، تو کچھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک دو واقعہ ایسا ہو گیا کہ والد صاحب نے سوچا کہ یہ سیالکوٹ سے نکل جائے تو بہتر ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ کوئی ایک ریپ کا کیس آ گیا ہماری کورٹ میں، اس میں کچھ اداروں کے بندے بھی شامل تھے، مترا والی بنگلہ ڈسکے کا، وہاں پہ یہ کیس ہوا کو ماں بیٹی کا تھا، تو چونکہ میں اسی صاحب کے بعد پی اے تھا، تو پروسیڈنگ جو ہے وہ ایک میجر نور صاحب ہوتے تھے، ان کی موجودگی میں لکھی جاتی تھی، تو 1-2 دفعہ وہ لوگ گھر بھی پوچھنے آئے والد صاحب سے کہ جی آپ کا برخوردار ادھر ہے، تو ذرا ہمیں پتہ کر کے بتائیں کہ پروسیڈنگ کیا چل رہی ہے۔ تو والد صاحب نے یہ سوچا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہے، اس کی میں کہیں اور ٹرائی کرتا ہوں۔ تو ایسے ایک دن دوستوں میں بیٹھے تھے، تو ایک دوست نے واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کنویں میں مینڈک تھا، تو اس کا بیٹا اس سے پوچھنے لگا، ابا جان مجھے بتاؤ اس سے اچھی زندگی بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ سب سے بہترین زندگی ہے، تمہارا والد والدہ دادا دادی نانا نانی سب یہیں پیدا ہوئے، سب یہیں مرے، دیکھو رات کو ستارے اوپر جھلمل کرتے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی چاند بھی نظر آتا ہے، سکون ہے، کوئی آواز نہیں ہے، میری تو زندگی یہاں بڑی مطمئن ہے۔ خیر
اس واقعے کو چند روز گزرے تھے کہ مینڈک کا باپ فوت ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ کنویں میں اکیلا تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سیلاب آیا، پانی آیا اور وہ کنواں بارش کے پانی سے بھر گیا، اور مینڈک اتفاق سے باہر نکل گیا کنویں سے، اور جب پانی بہہ کے ایک تالاب میں پہنچا تو مینڈک کا بچہ بھی تالاب میں پہنچ گیا۔ جب اس نے تالاب کا منظر دیکھا، وہاں تالاب میں جانور بھی تھے، لوگ گھوم رہے ہیں، ارد گرد ہریالی ہے، مکان ہے، تو اس نے کہا یار یہ میرے والد صاحب تو مجھے کچھ اور ہی بتاتے تھے، لیکن دنیا تو بہت بڑی ہے۔ خیر وہ بڑا خوش تھا۔ انہی سوچوں میں چند روز گزرے تھے کہ جو رکا ہوا پانی تھا وہ جب پیچھے سے آیا تو وہ تالاب کا پانی بہہ کے جب نہر میں پہنچا تو مینڈک بھی اس کے ساتھ نہر میں پہنچ گیا۔ اب دو کناروں کے درمیان اس کا آنا جانا ہو گیا، بڑا خوش تھا وہ، لیکن ایک چیز اس کے ذہن میں اب پرورش پانی شروع ہو گئی کہ شاید اس کے بعد بھی کچھ ہے جس کا مجھے پتہ نہیں، اور کاش میرا والد زندہ ہوتا اور اسے میں بتاتا کہ آپ تو کہتے تھے کہ کنواں جو ہے وہی زندگی ہے اور وہی بہتر ہے۔ خیر انہی سوچوں میں گم تھا کہ کوئی ہفتے بعد جب وہ نہر دریا میں گری تو اب کنارے بھی دور دور ہو گئے، گہرائی بھی بڑھ گئی، مختلف قسم کے آبی جانور اسے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اب اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ خوش تو تھا وہ، لیکن چونکہ اپنے آبائی گھر سے دور تھا، اور ایک بات یاد رکھیں، ملتا اسی کو ہے جو اپنے گھر سے دور جاتا ہے۔ جو اپنے گھر میں رہتا ہے اسے کامیابی کبھی نہیں ملتی۔ ملتا ہی اس کو ہے جو گھر سے باہر نکلتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی سے دور جاتا ہے۔ خیر انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ دریا سمندر میں جا گرا، اور مینڈک کا بچہ بھی سمندر میں پہنچ گیا۔ اب تو نہ دوسرا کنارہ تھا اور نہ ہی نیچے تہہ تھی، اب تو مینڈک کا بچہ تھا اور بہت بڑا سمندر تھا۔ اب اسے اپنا والد بہت زیادہ یاد آیا۔ اس نے کہا کاش ابا جی تسی اج زندہ ہوندے تے دیکھ دے کہ اللہ تعالیٰ دی یہ دنیا کڈی وڈی ہے۔ تسی تو منوں کہا سی کہ کنویں والی زندگی جیڑی ہے بہت بہتر ہے، لیکن میں تے دیکھ رہا ہاں کہ شاید میری زندگی مک جائے لیکن سمندر تو بعد بھی کوئی نہ کوئی چیز لازمی ہوئے گی، اور شاید منو وہ زندگی چ حاصل ہوئے یا نہ ہوئے۔ بہرطور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، وہ کام مت کریں جو سارے کرتے ہیں، وہ کام کریں جو کوئی نہیں کرتا، اور جو کام کوئی نہیں کرتا وہ اچھا کام ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، پڑھی لکھی باتیں ملیں گی، بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، ہدایت کی باتیں ملیں گی۔ جو آپ نے 10 کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ کسی بزرگ کے پاس یا پڑھے لکھے شخص کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو آدھے گھنٹے میں مل جائے گا۔ آپ کا سٹینڈرڈ، آپ کا وے آف ٹاکنگ، وے آف تھنکنگ اور حالات پہ کنٹرول، اور یاد رکھیں دور اندیشی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو دور اندیش ہونا چاہیے۔ یہ جو ایڈ ہاک بیسس پہ فوراً فیصلے کرنے والے ہیں یہ دیر پا نہیں ہوتے، سوچ سمجھ کے پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ اب میری سوچیں بڑی ہو رہی تھیں اور میرا سیالکوٹ شہر چھوٹا ہو رہا تھا، میرا دفتر بھی چھوٹا ہو رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ احسان اب کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جو ڈی سی آفس میں کلیگ تھے 20 سال پہلے جاب والے، ان کو تو تم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب یہ جو آفیسر بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، اب میں نے ان پہ نگاہ جمانی شروع کر دی
کہ یہاں تک میں نے کیسے پہنچنا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس پہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔